أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلسلہ بیان آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ موضوع گفتگو ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک ہے، اور اس موضوع کا جو قرآنی سرنامہ اس وقت قرار دیا گیا ہے وہ سورہ مبارکہ احزاب کے آخری رکوع کے چند فقرے ہیں، چند جملے، چند فقرے، مگر یہ جملے اور یہ فقرے وہ ہیں جو قرآن مجید کے عملی پیغام کے جامع ترین ترجمان ہیں۔ قرآن مجید کا جو عملی پیغام ہے اس کا جامع ترین بیان ان فقروں میں موجود ہے۔ ان فقروں کا اسی لیے انتخاب کیا میں نے تاکہ یہ ذہن عالی میں راسخ ہو جائے کہ اصلاً ولایت غدیر ہو یا ولایت فقیہ، ولایت الہیہ سے متعلق جو چیزیں بھی ہیں، اصل تو ہے ولایت الہیہ، ولایت خدا، ولایت اللہ۔ یہ ولایت اللہ، اس ولایت کا تعلق ہماری زندگی سے مضبوط ہوتا ہے صرف عمل کے رشتے سے۔ عمل اور عمل اور عمل اور عمل اور عمل، بغیر عمل ولایت کا رشتہ استوار نہیں ہو سکتا۔ صرف زبانی نعروں سے ولایت کا رشتہ استوار نہیں ہو سکتا۔ اصل ولایت کے رشتے میں اپنے آپ کو پرونے کے لیے عمل شرط ہے، جن سے عمل، چاہے وہ ولایت الہیہ ہو اور چاہے وہ ولایت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
چاہے وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اللهم صل على محمد وآل محمد، چاہے تمام ائمہ میں سے کسی امام کی ولایت ہو، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صرف زبانی نعروں سے بات نہیں بنتی، زبانی اعتراف اگر وہ دلی اعتراف کا ترجمان ہے تو فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ توجہ رہے، زبانی اعتراف اگر وہ اعتراف ہے اور دل کے اعتراف کا ترجمان ہے تو فائدہ ضرور پہنچائے گا، لیکن یہ فائدہ اس فائدے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ جو اس دل کے یقین کے ساتھ پوری زندگی عمل کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جو رتبہ حاصل ہوگا، دل میں پورا یقین ہو، زبان سے پورا اعتراف ہو اور پوری زندگی اسی اعتراف اور یقین کے ساتھ ساتھ عمل میں بسر ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ واضح ہے؟ اس کے مقابلے میں صرف زبانی اعتراف فائدہ پہنچائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فائدہ نہیں پہنچائے گا، اعتراف فائدہ پہنچائے گا، مگر وہ فائدہ اس فائدے کے مقابلے میں بہت کمتر ہوگا جو فائدہ عمل کے نتیجے میں حاصل ہوگا۔ اور اگر یہ زبانی اعتراف دراصل اعتراف نہیں ہے، دلی یقین، دل کے اعتراف کا ترجمان نہیں ہے زبانی اعتراف، بلکہ صرف نعرہ ہے، تو پھر یہ تو نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ جس کے برعکس عذاب کا موجب ہو جائے گا۔ یعنی کیا حقیقت الہیہ اور اللہ کے منصوبے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی سیاسی منصوبہ ہے؟ دنیاوی سیاست کے مفہوم میں یہ کوئی سیاسی منصوبہ ہے؟ نظام ولایت، کل کا کل نظام ولایت، جو حقیقی نظام ولایت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جس کی بنیاد ہے خود ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد وہی آیت ولایت جو آپ حضرات کو یاد ہے، تقریباً میں کہتا ہوں ہر مومن کے نگین قلب پر یہ عبارت کندہ ہے۔ لوگ انگوٹھیوں پہ کندہ کراتے ہیں نا، مختلف اسم خدا، مختلف دعائیں، آیتیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے دل پہ جو کندہ کیا ہے بطور خاص، وہ آیہ ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت میں آغاز کہاں سے ہوا؟ انما ولیکم اللہ، انما کے متعلق بھی انما اس آیت پہ تو چونکہ میں ایک مستقل اشرا پڑھ چکا ہوں اور اس کے بعد متفرق مقامات پر تقریباً 20 سے زائد مجلسیں پڑھ چکا ہوں، یعنی 30-32 مجلسیں صرف اس آیت پہ پڑھ چکا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ لطف حق یہ ہے کہ مطالب میں تکرار کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اتنی بلاغت ہے اس آیت میں۔ قرآن مجید کے کلام حق میں، قرآن مجید کی آیتوں میں اتنی بلاغت ہے کہ آپ اس پر بیان کرتے چلے جائیے۔ اگر آپ کے دل کا رشتہ غدیر سے جڑا ہوا ہے، غدیر لغوی معنی میں بھی میں کہہ رہا ہوں، غدیر کسے کہتے ہیں؟ پانی کے چشمے کو، پانی کے حوض کو، جہاں پانی جمع ہو تو وہاں سے اگر کسی چیز کا رشتہ جو ہے وہ سرچشمے سے جڑا ہوا ہو تو وہ خشک نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو اگر ہمارا آپ کا رشتہ واقعاً اس غدیر سے جڑا ہوا ہے جس غدیر کا رشتہ کوثر سے جڑا ہوا ہے،
اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ اس غدیر سے جڑا ہوا ہے جس غدیر کا رشتہ کوثر سے جڑا ہوا ہے، تو پھر سرچشمہ خشک نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ آیت کریمہ جو ہے، اس میں جو بات یقیناً مکرر کہی جانے کی ہے وہ یہ کہ، اور سب کہتے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں مرتبہ کہی جا چکی ہوں گی یہ باتیں اور کہی جائیں گی، کہ یہ جو انما ہے شروع میں، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہ اسی دائرے میں منحصر ہے، وہ حقیقت اس دائرے کے باہر کہیں نہیں مل سکتی۔ حصر کے یہ معنی ہوتے ہیں، کسی حقیقت کو آپ نے ایک حصار کھینچ دیا، اس کے اندر جو ہے یہ ہے مراد و مقصود، اس کے باہر تلاش نہ کرنا۔ واضح ہے؟ یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو پیغمبر نے ایک چادر کا حصار کھینچا اور اس کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہی ہمارے اہل بیت ہیں۔ یعنی یہ اعلان اس لیے کیا خطاب کر کے پروردگار کو، تاکہ سننے والے یہ یاد رکھیں کہ اس حصار کے باہر جو ہے اس کو اندر شمار نہ کریں، اس حصار کو توڑیں نہیں، اور اس حصار میں جو لوگ ہیں انہیں پہچان لیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہی رسول کے اہل بیت ہیں، اور یہی اہل تطہیر ہیں، اور پھر یہی اہل عصمت ہیں، اور یہی اہل ولایت ہیں۔ صلوات تو جس طرح یہ چادر کا ایک حصار بنا کر حضرت نے ان حقائق کو روشناس کیا، اسی طرح قرآن مجید میں لفظوں میں یہ حصار ہے۔ ردائے انما کہیے، یہ ردائے انما جو ہے، وہاں ردائے تطہیر ہے اور یہ ردائے انما ہے۔ یہ انما، اس کے معنی انما میں کئے حرف ہیں؟ 5 ہیں۔ اب یہ کلاس والی بات تو نہیں ہوئی کہ میں آپ میں سے ہر ایک کا امتحان لے لوں۔ یہ عربی پڑھ چکے ہیں تھوڑی بہت، تو انہوں نے کہہ دیا 5، آپ نے کہہ دیا 4، چونکہ آپ نے صرف اردو پڑھی ہے۔ اب دیکھیے، جو صرف لکھے ہوئے حروف ہیں صرف انہی کو نہیں دیکھا جاتا، بات تب پوری ہوتی ہے جب حروف کے ماورا جو ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ بہرحال یہاں تو یہ ہے کہ نون پر جو تشدید ہے نا، اسے بھی تو گنیں گے آپ، تو انما میں ہیں اصل میں 5 حرف۔ دیکھیے جب تک بات 5 تک نہیں پہنچتی مکمل نہیں جب تک بات 5 تک نہیں پہنچتی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ خود یہ جملہ جو میں نے کہا نا، اس پر کم سے کم تو 5 مجلسیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مثالیں دے کر، آیتیں پیش کر کے، روایتیں پیش کر کے، واقعات پیش کر کے۔ یہ خمسہ نجبہ کا جو تصور ہے، پنجتن پاک کا تصور، یہ کوئی ہمارا آپ کا بنایا ہوا تصور تھوڑی ہے، کوئی ہمارا سماجی تصور نہیں ہے، ایک معاشرتی یا سوشل یا پولیٹیکل کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں جب تک 2 آیتیں موجود ہیں، آیت مباہلہ اور آیت تطہیر، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ پنجتن پاک کا تصور نعوذ باللہ ذہنوں سے نکالا جا سکے، اہل ایمان کے ذہنوں سے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان 5 ہستیوں کی فہرست کو بدلا جا سکے۔ جو لوگ اس کی کوششیں کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے وہ ہمیشہ خائب و خاسر رہے ہیں اور خائب و خاسر رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو بہرحال یہ انما کا جو حصار ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی یاد رہ جائے، کہ بھائی ہنس ہنس کے بھی یاد رکھیں گے تو یاد رہ جائے گا کہ یہ بس کا کلمہ 5 بار دہرائیے، بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ اب تو ہمت نہیں پڑے گی کہ ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی ادھر کی جائے، کہ اس حصار میں جو حقیقت ہے وہ اس حصار میں ہے، اس کے باہر تلاش نہ کرنا۔
انما ولیکم اللہ. تو پہلے ٹھہرے انما ولیکم، بس اور بس اور بس اور بس اور بس تمہارا ولی، تمہارا ولی. ولیکم، ولی لفظ واحد ہے. ولیکم، تمہارا ولی اللہ ہے. آگے فہرست تو بہت لمبی ہے. یہ مطلب جو ابھی گزارش کر رہا ہوں اس سے پہلے نہیں گزارش کی ہے میں نے. بس کا کلمہ تو میں نے 5 بار دہرایا ہے بہت سی مجلسوں میں، لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں پہلی بار آج عرض کر رہا ہوں. بس اور بس اور بس اور بس اور بس تمہارے اولیاء نہیں، تمہارا ولی. توجہ رہے، یہ نہیں کہ تمہارے اولیاء، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. یعنی بظاہر اولیاء کی تعداد زیادہ ہے مگر کہا گیا تمہارا ولی. توجہ ہے، اس نقطے پر نظر ہے آپ کی. بس اور بس اور بس اور بس اور بس تمہارے اولیاء یہ 3 ہیں نہیں، یا یہ 14 ہیں یا یہ 5 ہیں نہیں. بس اور بس اور بس اور بس اور بس تمہارا ولی، ولی تمہارے ولی نہیں، تمہارا ولی. یعنی یہیں پہ خلاصہ ہو گیا کہ ہم حقیقت ولایت کو منحصر سمجھتے ہیں ذات اللہ میں. اس کے بعد جو بھی ولی ہوگا وہی ولی ہوگا جسے وہ ولی بنائے گا. ہم مل کر ولی کسی کو نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد رسول کی ولایت کا یقین، ائمہ اہل بیت کی ولایت کا یقین، یہ سب ان کو ولی ماننا، گویا ان کو ولی ماننا نہیں ہے، خدا کو ولی ماننا ہے. توجہ رکھیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علی کو ولی ماننا، علی کو ولی ماننا نہیں ہے، خدا کو ولی ماننا ہے. توجہ رکھیں. محمد رسول اللہ کو ولی ماننا، محمد رسول اللہ کو ولی ماننا نہیں ہے، خدا کو ولی ماننا ہے. توجہ رہے، اس لیے کہ شروع میں ایک ہی لفظ ولی آیا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس موشگافی کا فائدہ کیا ہے؟ اعتقادی اور نظریاتی فائدہ. اعتقادی اور نظریاتی فائدہ وہ ہے کہ جب ہم شان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو خدا سے بڑھا دیا یا خدا کے برابر کر دیا، ان کو غلو میں مبتلا ہو گئے. نہیں، غلو نہیں ہے، نہ غلو ہے نہ کچھ. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ذات الہی اصل ہے، ان کی ذات مظہر و مجلا کی حیثیت رکھتی ہے. جو کچھ بھی شان ولایت ان سے ظاہر ہو رہی ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، سب اللہ کی شان ولایت ہے. اب اگر اللہ کو محدود سمجھتے ہو تو ان کی بھی شان ولایت محدود سمجھ لو. اگر اللہ کو لامحدود سمجھتے ہو تو اس نے انہیں مظہر بنایا ہے اپنی شان ولایت کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. نہیں سمجھ پاتے بعض حضرات، نہیں سمجھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے. مشکل کیا ہے؟ اب ذرا سا ایک ایسا عملی واقعہ میں دہرا دوں آپ کے سامنے، جو ابھی مجلس پڑھنے سے پہلے فون پر ایک صاحب نے مجھے خود سنایا. ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں. پر میں بہت بڑے عزادار ہیں، خدا ان کی زندگی کو طولانی کرے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. بہت بڑے عزادار ہیں.
انہوں نے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے یعنی بر صغیر کے سب سے بڑے عالم کو اپنے یہاں مجلسیں پڑھنے کے لیے مدعو کیا. میں نے کہا نا میں نام عمدن نہیں لے رہا ہوں. ان کو ہندوستان سے پاکستان آنا تھا مجلسیں پڑھنے کے لیے. عالم شخص ہے, عالم یعنی اگر میں نام لوں گا تو شاید آپ سب حضرات واقف ہیں, آپ سب حضرات واقف ہیں اس نام سے, اس شخصیت سے. اور ان کے دشمن بھی ان کے علم کے منکر نہیں ہیں. اب انہیں ہندوستان سے پاکستان یعنی دہلی سے کراچی آنا ہے عشر مجالس پڑھنے کے لیے. ٹکٹ بھیج دیا گیا PIA سے, ویزا بھیج دیا گیا, سب کام مکمل. لیکن کبھی انہوں نے ہوائی جہاز سے سفر نہیں کیا تھا, کبھی انہوں نے ہوائی جہاز سے سفر نہیں کیا تھا. بہت بڑے عالم, فلسفے میں ان کا جواب نہیں تھا, علم کلام میں ان کا جواب نہیں تھا. فلسفی, علم کلام, ریاضیات جتنی اس زمانے میں نصاب میں پڑھائی جاتی تھی, ریاضیات میں, علم حیات, ایسٹرونامی, ایسٹرولوجی نہیں, ایسٹرونامی, علم حیات. بہرحال حکمت و فلسفہ معقول و منقول میں جامع اور مجتہد شخص, مجتہد, فقیہ, مجتہد اور اچھے خطیب اور یونیورسٹی کے پروفیسر, حوزہ نجف کے پڑھے ہوئے, علماء نجف سے اجازہ اجتہاد رکھنے والے, اور ہندوستان کی ایک بڑی ممتاز یونیورسٹی کے پروفیسر علوم اسلامیہ کے. ہوائی جہاز سے کبھی سفر نہیں کیا تھا. ایئرپورٹ تک آ گئے, بورڈنگ پاس لیا, آگے گئے. اب اس زمانے کی یعنی یہ بات 77 کی ہے, 1977. تو دہلی ایئرپورٹ بہت ہی سادہ سا ایئرپورٹ تھا اور سامنے جہاز کھڑا نظر آتا تھا. انہوں نے ادھر سے ادھر تک ایک مرتبہ جھک کے جہاز کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے 3 پہیے نظر آئے انہیں جہاز کے, اتنا بڑا جہاز. اب اس کے بعد انہوں نے یہ تصور کیا کہ یہ اڑے گا کیسے, اور یہ سب تصور کر کے اور پھر بورڈنگ پاس واپس دے کے گھر چلے گئے. پوچھا گیا کہ یہ کیا, کہا میں غیر فطری سواری پر سفر نہیں کر سکتا. کیا اسٹیٹمنٹ ہے, عالمانہ کیا عالمانہ اسٹیٹمنٹ ہے بھائی, فاضلانہ, عالمانہ, ادیبانہ. آپ اسے کیا کہیں گے, الفاظ دیکھیے, جملہ, میں غیر فطری سواری پر سفر نہیں کر سکتا. یہی بزرگوار سال بھر گزر گیا. دوسرے سال, اب اس سال تو وہ عزادار نے کسی صورت سے عزاداری کر لی, دوہری عزاداری ہو گئی اس کی. تو اور دوسرے سال وہ خود کراچی سے دہلی گئے اور دہلی سے ان کو لیا اور ان کو سمجھایا, اور سمجھانے کے بعد پوری میکینزم سمجھائی کہ جہاز کیسے اڑتا ہے, انجن کتنا پاورفل ہوتا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے. اور ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ایئرپورٹ تک آئے, بورڈنگ پاس لیا اور ساتھ ساتھ سوار ہوئے اور بغل کی برابر کی سیٹ پر خود بیٹھے, ان کو بٹھایا. اور وہ اتنے خائف تھے کہ برابر میں جو ونڈو تھی اسے جلدی سے بند کر دیا انہوں نے, تاکہ باہر دیکھ کر وحشت نہ ہو فضا میں اڑتے ہوئے اور نیچے زمین کی گہرائی. اور بہرحال یہ باتیں کرتے رہے, اور انہیں نے جوش میں آ کر, یہ واقعہ سنا رہا ہوں میں, کہ دیکھیے بہرحال اتنا ضرور تھا علم کا اثر اور ایمان کا اثر. بیٹھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب یہ اڑے گا, پرواز کرے گا اور تھوڑے سے وقت میں مسافت طے کرے گا. دل میں وحشت ہے چونکہ کبھی سفر کیا نہیں ہے, گھبراہٹ ہے, وحشت ہے, اسے غیر فطری سواری سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے ذکر مصطفیٰ کا سہارا لیا, اور جو ساتھ میں تھے ان کو معراج پیغمبر کا تذکرہ سنانا شروع کر دیا. پورے جوش و خروش سے. اب وہ ناشتہ آ رہا ہے اور چائے آ رہی ہے, جو سروسز ہوتی ہیں فلائٹ میں وہ سب اشارہ کر دیتے ہیں واپس لے جائیے. اور یہ پوری توجہ سے, نہ کھڑکی دیکھ رہے ہیں, نہ دروازہ, نہ کوئی چیز, بس معراج کا بیان کیے چلے جا رہے ہیں. اور تمام نکتے جو بیان کرتے تھے مجلس میں وہ وہاں پڑھتے چلے جا رہے ہیں, فضائل مصطفیٰ. اور یہاں تک کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا, اور اس کے بعد میزبان نے کہا کہ جناب کراچی آ گیا. تو خوش ہو کے حیرت زدہ ہو, کیا کراچی آ گیا؟ اب ان کے جان میں جان آئی, دل ٹھہرا. مثال کیا ہے,
مثال یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا ظاہری علم رکھنے والا شخص ہو، جس میدان میں، جس فضا میں، جس بلندیوں تک سفر نہیں کیا ہے، جب تک راہبر کوئی ساتھ میں نہ ہو اس سفر میں قدم نہیں اٹھتے۔ ارے بھائی، جن لوگوں نے ولایت اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، کسی عارف کا ہاتھ پکڑ کے سفر تو کرو۔ نعرہ حیدری، نعرہ خشنود امیر المومنین بآواز بلند صلوات۔ سفر تو کرو، دیکھو تو صحیح عرفان کی وادی کیا ہے، عرفان کی دنیا، عرفان کا عالم کیا ہے، دیکھو تو صحیح ولایت اہل بیت کے جلوے کیا ہیں۔ یہ ولایت اہل بیت یعنی ولایت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ولایت ہے جو ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کہاں سے ہے؟ سورج کی اپنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ چاند کی روشنی کہاں سے ہے؟ وہ آپ کہہ دیں گے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ سورج کہاں سے روشنی لیتا ہے؟ سورج کی اپنی روشنی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روشن نہ کرے تو سورج روشن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اسے نبوت نہ بخشے، کوئی رسول نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اسے رسول نہ بنائے، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اسے ولایت عطا نہ کرے۔ تو اس کے ذریعے سے جو نور ولایت ہم تک پہنچ رہا ہے وہ ویسا ہی نور ہے جیسا نور آفتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور مادی عطا کیا ہے، ان میں نور معنوی عطا کیا ہے، ان میں نور معنوی، نور غیر مادی، نور ولایت عطا کیا ہے۔ اور جو لوگ ان کے مکتب میں پڑھ کر، ریاضت کر کے، عبادت کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں، ان کی وہی حیثیت ہے جیسے چاند سورج کی کرنیں لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ ولایت غدیر رکھتے ہیں جو نور بے دیتے ہیں، یہ ولایت فقیہ ہے کہ جو ان سے کسب کر کے انسانوں تک ہدایت پہنچاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محمد والی محمد۔ نعرہ حیدری، ہر محمد والی محمد بآواز بلند صلوات۔ محمد والی محمد۔ ورنہ چاند کیا ہے؟ چاند کی کیا حیثیت ہے؟ چاند کا اپنا نور تو نہیں ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اسی لیے ہم میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو غیر معصوم عام انسان ہے کچھ نہیں ہے، بلکہ خود معصوم علیہ السلام نے اس جہت سے فرمایا نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون۔ اصل میں علماء تو ہم ہیں، ہمارے شیعہ سب کے سب متعلم ہیں، سب سیکھنے، مگر متعلم بھی تو اس درجے پر ہو۔ متعلم ہونا بھی متعلم علوم آل محمد، متعلم علوم قرآن، متعلم علوم ختم نبوت، متعلم علوم ولایت ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ تھوڑی سی نحو و صرف اور تھوڑا سا عربی سے اردو میں ترجمہ کر لیا، یا عربی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی مہارت پیدا کر لی، اور کچھ اصطلاحیں رٹ لی، اور کچھ مسائل یاد کر لیے طہارت کے اور صلاۃ کے، بس نہیں، اتنے سے علم پر آپ ان کے لیے فیصلے صادر نہ کیجیے۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم آپ کی تکفیر کرتے ہیں، نہ ہم آپ کو مقصر کہتے ہیں، ہر چند کے تقصیر تو ہے، ہم کچھ نہیں کہتے آپ کو، ہم صرف دعوت دیتے ہیں کہ مقام و مراتب اہل بیت کو سمجھیں، فضائل و مناقب و اختیارات اہل بیت کا انکار نہ کریں، کہیں مبادا آپ دنیا اور آخرت دونوں میں محروم ہو جائیں، فیض الہی سے محروم ہو جائیں، فیضان الہی سے محروم ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اہل بیت تک پہنچنا، ہاں اب اصطلاح میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ جب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات ہوتی ہے
اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ ولایت کبریٰ، اب کہیں گے لوگ کہ یہ ولایت کبریٰ کون سی نئی اصطلاح آ گئی؟ اس سے پہلے جائیے تو دو ولایتوں کا تصور آ گیا، ولایت تشریعیہ، ولایت تکوینیہ۔ اس میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ ولایت تکوینیہ کہاں سے اصطلاح آئی؟ یقین فرمائیے ولایت تکوینیہ یا ولایت تکوینیہ کی ترکیب، ولایت تکوینیہ کی ترکیب ایز اٹ از، یہ الفاظ ولایت تکوینیہ یا الولایت التکوینیہ، یہ ترکیب نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ تسلیم نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں۔ لیکن وہ مفہوم، جو مفہوم اس ولایت تکوینیہ میں ہے، وہ مفہوم آیات اور احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح یہ بعد میں ایجاد ہوئی، یہ علمی ضرورت تھی اس لیے ایجاد ہوئی، اور ہمارے یہاں لفظیں بعد میں ایجاد ہوئی، لیکن یہ مفہوم پہلے سے موجود ہے۔ اور خود قرآن مجید میں ایک جگہ پر قرآن مجید میں کہا گیا کہ الا لہ الخلق والامر، خلق و امر سب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ دوسری جگہ مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نہیں یہ بات کہلائی گئی کہ انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں، ٹھیک ہے باذن اللہ ہے آخر میں، لیکن خلق کا اسناد ذات جناب عیسیٰ کی طرف ہے۔ باذن اللہ اسی تشریح کے لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر پہلے ہی کہیں اعلان ہو جائے کہ دیکھو مجھے اللہ نے تمہارا ولی بنایا ہے، میں علی کو اللہ کی طرف سے تمہارا ولی بنا رہا ہوں، تو اعلان تو ہو گیا نا۔ اس اعلان کے ساتھ ان کے اختیارات کا یقین پیدا کر لینا چاہیے۔ اگر ان کے اختیارات کا انکار کیا گیا تو تقصیر ہے، اگر ان کے مراتب اور فضائل اور اختیارات کا انکار کیا گیا تقصیر ہے، تقصیر ہے۔ اس تقصیر سے بچیں، اور بچنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ قاصر نہیں ہیں، قاصر نہیں ہیں آپ۔ مطالعہ فرمائیں آیات کا، روایات کا، احادیث کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسم اعظم عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کی ضمانت لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جاریاں سونپی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معجزات دکھانے کی قوت عطا کی ہے، ان کے ذریعے سے معجزات ظاہر کیے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں موجود۔ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے سمیٹ کر ایک عنوان دیجئے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسی کو ولایت تکوینیہ کہتے ہیں، اسی کو ولایت تکوینیہ کہتے ہیں۔ اور اب قابل برداشت نہیں ہوگی بات، جو لوگ علی کے فضائل نہ سن سکیں وہ علی کے غلاموں یا علی کے اصحاب کیا فضائل سمجھ سکیں گے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مراتب تو بہت بلند ہیں۔ وہ کرامتیں جو سلمان و ابو ذر سے سامنے آئی ہیں، کیا وہ کم ہیں؟ کیا وہ کم ہیں؟ اور آج بھی روئے زمین پر ایسے افراد موجود ہیں، آج جو اصطلاحاً معصوم نہیں ہیں، جو اصطلاحاً معصوم نہیں ہیں، جن کے سر پر سیاہ امامہ نہیں سفید امامہ ہے، یعنی وہ ماں یا باپ کی طرف سے ذریت پیغمبر میں نہیں ہیں، مگر وہ مکتب اہل بیت اور ولایت غدیر سے وابستہ ہیں، اور پوری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ عملاً بسر کی ہے، دل میں یقین رہا، زبان پہ اعتراف رہا، زندگی میں پاکیزہ عمل رہا، تو آج بھی وہ افراد وہ ہیں کہ اگر ہاتھ میں پانی لے کر اس کو کہیں کہ تو لعل بن جا تو یہ لعل بن جائے گا۔ یہ اہل بیت کا کرشمہ ہے۔ جب غلاموں میں یہ تاثیر ہو تو آقاؤں میں کیا تاثیر ہو؟
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے ریاضت نہیں کی، یہ آپ کا قصور، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے مشق نہیں کی، آپ نے ریاضت نہیں کی، آپ کا قصور ہے۔ آپ کسی منزل تک نہیں پہنچے یا کوئی مفہوم سمجھ نہیں سکے تو آپ اپنی سمجھ کو تمام افراد پر مسلط کرنا چاہیں گے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یعنی لفظ، یہ اصطلاح ہے ولایت تکوینیہ۔ آپ کرۂ ارض پر چند بڑے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، جن کے اوپر ذمہ داری آپ سمجھتے ہوں، ذمہ داری سے کہیں گے، پڑھے لکھے تھے، بہت ذمہ دار پڑھے لکھے تھے، علوم اسلامی میں ماہر تھے، بلند ترین درجے پر تھے، کون تھے؟ مثلا آغائے خوئی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، آیت اللہ العظمیٰ مدرس حوزہ علمیہ نجف، بلکہ زعیم حوزہ علمیہ نجف، آیت اللہ العظمیٰ فقیہ اعظم اپنے وقت کے سید ابو القاسم خوئی، پڑھے لکھے تھے۔ ان کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور صوفی تو نہیں تھے، صوفی بھی نہیں تھے، صوفی بھی نہیں تھے، صوفی بھی نہیں تھے، وحدت الوجودی بھی نہیں تھے، صوفی بھی نہیں تھے، وحدت الوجودی بھی نہیں تھے، فقیہ اور اصولی تھے۔ غالی کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ ان کی کتاب مصباح الفقہا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اہل بیت کے لیے ولایت تکوینیہ ثابت ہے۔ یہی ترکیب ہے ولایت تکوینیہ۔ دوسری طرف میں نے آغائے خوئی کا پہلے نام اس لیے لیا کہ ان کے دامن پر تصوف کا یا وحدت الوجود کا کوئی نشان نہیں ہے۔ دوسری طرف آیت اللہ العظمیٰ، امام انقلاب اسلامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وحدت الوجودی تو تھے وہ، لیکن اصولی تھے یا نہیں؟ اصولی تھے، اخباری نہیں تھے، اصولی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ فلسفے میں ان کا مسلک، عرفان میں یقیناً وحدت الوجودی مسلک تھا، لیکن فقہ میں اصولی تھے، خالص اصولی۔ یہ اصولی، یہ فقیہ، یہ مجتہد، یہ عالم، یہ ادیب، یہ شاعر، یہ حکیم، انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ولایت تکوینیہ اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل تھی، ان کے لیے ثابت ہے، اور جملہ کہا ہے کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک بڑے سے بڑے سیارے تک ان کی ولایت نافذ تھی۔ کائنات میں ہر شے پر ان کی ولایت نافذ تھی، کائنات میں ہر شے پر ان کی ولایت نافذ تھی، کائنات میں ہر شے پر ولایت نافذ تھی۔ یہ جملہ ہے ان کا، یہ یقین ہے ان کا، یہ اعتقاد ہے ان کا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد، یہ ولایت فقیہ کے بارے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں شکار نہ ہو جائیے گا۔ ولایت فقیہ ولایت تشریعیہ ہے، اس کا کوئی تعلق اس مرتبہ ولایت سے نہیں ہے جس ولایت تکوینیہ کو صرف اور صرف اور صرف ولایت غدیر اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ رکھا گیا ہے۔ واضح ہے امام خمینی کا یہ نظریہ، حضرت امام خوئی کا وہ نظریہ۔ میں نے تعارف کرا دیا ہے، اور زیادہ فہرست اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں پھر کتابوں کا نام اور عبارتیں نقل کرتا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی نہ صوفی ہے نہ وحدت الوجودی، نہ صوفی ہے نہ وحدت الوجودی، مگر ولایت تکوینیہ کے قائل اور مقر اور معترف اور مذعن اور معتقد ہیں۔ اس لیے ہر وہ شخص جو ولایت تکوینیہ کا کلمہ زبان پر جاری کرے آپ کی تنقید کا نشانہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کے جہالت کا الزام آپ پر آ جائے۔ پورے معاشرے کو اور تمام معاشرے مؤمنین کو ایک مجتہد،
یا ایک مفکر کے فکر اور فتوے کا پابند نہیں کیا جا سکتا. پورے معاشرے سے آپ کے یہاں دروازہ اجتہاد کا کھلا ہوا ہے. جب دروازہ اجتہاد کا کھلا ہوا ہے، فکر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ قرآن اور یہ حدیث کا سرمایہ سامنے ہے، تو پھر ایک مجتہد، کسی ایک یا چند مجتہدین کے نظریات اور چند مفکرین کے افکار، چند مجتہدین کے فتوے اور چند مفکرین کے افکار کا پابند نہیں کیا جا سکتا. آزادی ہے. ہاں آپ پھر کہیں گے کہ پوری کائنات پر اگر ان کی ولایت ہے تو پھر اللہ کہاں گیا؟ سبحان اللہ، یہی آپ کی فکر ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، ان کی جو کچھ ولایت ہے عین ولایت اللہ ہے. یہ ذاتاً ولی نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں ولی نہیں ہے، خدا کے بنائے ہوئے ولی ہیں. اگر ہم کہیں خدا کے مقابلے میں یہ ولی ہیں، کفر، شرک. اگر ہم کہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے ولی ہیں، پھر کیا مشکل ہے آپ کی؟ اگر اس کے باوجود مشکل ہے تو یقین کر لیجئے گا کہ پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اگر اس کے بعد بھی مشکل ہے، بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے. اللہ ولی ہے، اصل ولایت منحصر ہے وہاں. جو علی کو ولی مان رہا ہے گویا وہ خدا کو ولی مان رہا ہے. جو محمد کو ولی مان رہا ہے وہ خدا کو ولی مان رہا ہے. جو فاطمہ کو ولیت اللہ مان رہا ہے وہ خدا کو ولی مان رہا ہے. جو حسن و حسین کو اولیاء مان رہا ہے وہ خدا کو ولی مان رہا ہے. اور اسی لیے یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی امارت و ولایت میں شک کرے وہ خدا میں شک کرنے کے مترادف ہے. جو اس کا انکار کرے وہ خدا کے انکار کرنے کا مترادف ہے. جو اس کو چھپائے وہ خدا کی حقیقت کو چھپانے کا مترادف ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے. علی کی ولایت میں شک کر کے خدا کی حقیقت میں شک نہ کرو. علی کی ولایت کا انکار کر کے خدا کی ولایت کا انکار نہ کرو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ مراتب، یہ مقامات، یہ مباحث ہیں، پیچیدہ ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ جس نے کبھی ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا ہوگا وہ کہے گا یہ غیر فطری ہے. تو آپ بہت سے اس طرح کے ولایت کے نظر یہ غیر فطری ہے، یہ تو ظاہری ہمارے علوم کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے ظواہر کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے نصوص کے. کون سے نصوص کے خلاف ہے؟ نصوص مؤید ہیں. جو نصوص شرعیہ ہیں وہ مؤید ہیں. ہاں ان کو سجدہ جائز نہیں ہے. وہ کس نے کہا؟ انہوں نے خود ہی تو کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے آ کے کہا ہے کہ مجھے میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرو. اللہ نے کہا ہے کس کی زبان سے؟ ارے اگر ہم اس کے دست و قدم نہ چومیں تو کس کے دست و قدم چومیں گے؟ جس نے سکھایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو. جس نے ہمیں سر بلند و سر فراز رہنے کا یہ طریقہ سکھایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، مجھے بھی سجدہ نہ کرنا، میرے سامنے رکوع نہ کرنا میرے لیے، میرے سامنے سجدہ نہ کرنا میرے لیے. سجدہ اور رکوع صرف خدا کے لیے ہے. وہ خدا جس نے مجھے طاقت دی کہ میں سورج کو پلٹا سکوں، وہ خدا جس نے مجھے طاقت دی کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کر سکوں، وہ خدا کہ جس نے مجھے طاقت دی درخت کو اشارہ کر دوں تو میرے سامنے آ کر سجدہ کرے. درخت آ کر میرے سامنے سجدہ کرے گا. تم میرے لیے سجدہ نہ کرنا، تم خدا کے لیے سجدہ کرنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
بس دعا فرمائیے کہ میری صحت برقرار ہو جائے. بہت سے مطالب ہیں. اور آج ایک روایت ایسی مقطع سخن میں گزارش کر رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے نہیں پڑھی. پہلی بار ممبر سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. اور یہ روایت بھی حضرت علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں نقل فرمائی ہے. اور کتاب امالی سے بہت سے لوگوں نے نقل کیا. شیخ صدوق انہوں نے کتاب امالی سے بہت سی کتابوں میں دوسروں نے نقل کیا. چنانچہ صاحب تفسیر البرہان نے تفسیر البرہان میں بھی نقل کیا. شیخ صدوق فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا اپنے والد حضرت عباس سے، عم پیغمبر. انہوں نے کہا کہ میرے سامنے ابو طالب نے پوچھا رسول اللہ سے، میرے بچے، میرے بھتیجے، اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے؟ کہا ہاں چچا، اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے. اب دیکھیے یہ گفتگویں بھی جو ہیں، یہ گفتگویں یہ کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. توجہ رکھیے گا، ورنہ کیا جناب ابو طالب کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جناب ابو طالب نے ان کو اللہ کی امانت اور اللہ کا رسول اور خاتم النبیین سمجھ ہی کے پالا تھا. دست ادب جوڑ کے میں اپنا ایک بہت 40 برس پرانا جملہ جو امام باڑے غفران مآب میں نے عرض کیا تھا وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے. عموماً ممبر پہ اب تک میں دیکھ رہا ہوں لوگ آ کے ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں. ابو طالب مومن تھے، ابو طالب ایمان لائے تھے، ایمان ابو طالب کی یہ دلیل، ایمان ابو طالب کی یہ دلیل، ایمان ابو طالب کی یہ دلیل. میں نے عرض کیا تھا ایمان ابو طالب کو زیر بحث لانا سوء ادب ہے. ایمان ابو طالب کو زیر بحث لانا جسارت ہے، سوء ادب ہے. ایمان تو اس کا زیر بحث آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی خدا نہ مانتا ہو. مومن نہیں، ولی خدا. اور وہ بھی کیسا ولی خدا؟ وہ ولی خدا جس کے زیر ولایت نبوت اور امامت پروان چڑھ رہی ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. وہ ولی یعنی گارجین، وہ گارجین جس کے آغوش تربیت میں، وہ ولی جس کے آغوش تربیت میں نبوت پروان چڑھ رہی ہے. نبی نہیں پروان چڑھ رہا ہے، نبوت پروان چڑھ رہی ہے. علی بیٹا نہیں پروان چڑھ رہا ہے، امامت پروان چڑھ رہی ہے، ولایت پروان چڑھ رہی ہے. اس ولی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کے بھی بس مظاہر تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو جناب آمنہ بنت وہب کے پاس قریش کی خواتین میں سے کوئی نہیں گیا تھا. ایک تعصب تھا، ایک دشمنی تھی، اسی وقت پیدا ہو گئی تھی. حسد تھا، کس سے؟ خود جناب آمنہ سے حسد تھا. جناب آمنہ سے حسد تھا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اکثر خواتین نہیں آئیں. کون تھی موجود؟ یا آسمان سے مریم و سارہ آئی تھیں، اور یا زمین سے فاطمہ بنت اسد تھیں. جب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ بنت وہب کے پاس سے ولادت کے بعد واپس آئی ہیں تو جناب ابو طالب سے کہا آج میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی، آج تو میں نے معجزے دیکھے. یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی ایسا نور ہوا کہ میں نے تو شام تک کے قصر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اس وقت جناب ابو طالب نے کہا ہاں فاطمہ بنت اسد، تمہیں معلوم نہیں یہ پیدا ہونے والا آخری نبی ہے، اور آج سے 30 برس کے بعد تمہارے بطن سے اس کا ولی پیدا ہوگا. جس باپ کو علی یہ ولی کی ولادت کے 30 برس پہلے معلوم ہے کہ وہ ولی ہوگا، اس باپ کو ولی نہ کہو گے تو کیا کہو گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. برائے خوشنود یہ
جناب فاطمہ بنت اسد باواغ بلند صلوات یہ گھرانہ اولیاء کا ہے، یہ گھرانہ اولیاء اللہ کا ہے، اس میں سب کے سب ولی ہیں، کوئی نبی ہو گیا، کوئی امام ہو گیا، باقی ولی ہی سب کے سب ہیں۔ یہ گھرانہ وہ ہے، یہ گھرانہ وہ ہے، یہ جناب ابو طالب ہیں۔ جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میرے سامنے کی بات ہے کہ ابو طالب نے پیغمبر سے پوچھا تم اللہ کی طرف سے رسول ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو جناب پیغمبر اکرم نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سامنے جو درخت ہے اسے اشارہ کروں میرے قریب آ جائے؟ اس کے بعد آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت قریب آیا، اور اس روایت میں یہ لفظ ہے قریب آیا اور پیغمبر کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ درخت آیا اور سجدہ ریز ہوا، اور اس کے بعد پھر اٹھا اور حضور نے کہا اپنی جگہ چلا جا، اور وہ جا کے اپنی جگہ قائم ہو گیا۔ اور فرمایا آپ نے، اور یہ دیکھتے ہی جناب ابو طالب نے پھر کیا فرمایا؟ رسول سے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو دیکھا اور کہا اے علی اپنے اس بھائی کے قوت بازو بن جا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ جملہ فرمایا یا علی صل جناح ابن عمک، اپنے بھائی کے، اپنے چچازاد بھائی کا قوت بازو بن جا۔ غور فرمایا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بہرحال یہ فضائے ولایت ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی باتیں کسی سمجھدار سے پوچھئے۔ یہ سمجھ لینا کہ بس ہم سمجھدار ہیں اور جو ہماری بات نہ سمجھے وہ سب نہ سمجھ ہیں، نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی بات کو نہ سمجھے ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ بھی کسی اہل ولایت کی صحبت میں بیٹھیے اور ہاتھ پکڑ کے اس فلائٹ پر سوار ہو جائیے۔ ہاتھ پکڑ کے اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے، ہاتھ پکڑ کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے منزل تک پہنچ جائیے گا۔ بس پروردگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن ولایت نہ چھوٹے، ولایت کبریٰ اہل بیت، ولایت کبریٰ مصطفیٰ و علی، ولایت کبریٰ ائمہ اہل بیت۔ ہاں یہ ولایت رکھتے تھے، یہ دنیا کی سختیاں جھیلتے تھے مصلحتاً، مشیت الہی تھی، مشیت الہی تھی۔ بس یہاں پہ ایک روایت، پھر یہ روایتیں ہیں، کتنی روایتیں پڑھی جائیں، یہ بھی آج پہلی بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو اس وقت پڑھنے جا رہا ہوں مصائب کے مقام، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو متعدد بار جبرائیل آئے ہیں اور متعدد بار آپ نے پیغمبر کے سامنے کربلا کا واقعہ پڑھا ہے، بیان کیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور آقا رسول اللہ اپنے بچے حسین سے خوب پیار کر رہے تھے، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اس بچے کو بہت چاہتے ہیں۔ کہا خدا کی قسم میں بہت چاہتا ہوں۔ کہا یہ آپ کی امت اس کے ساتھ دغا کرے، آپ کی امت اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طرح ذبح کرے گی، یذبح کما یذبح الکبش، جیسے ایک معمولی گوسفند ذبح کر دیا جائے، جیسے ایک معمولی گوسفند ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناقدری ہوگی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل نے ایک بات کہی، یہ جو بات جو میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا ہے، میں نے اس سے پہلے یہ جملہ نہیں پڑھا۔ جبرائیل نے اس روایت میں جو جملہ ہے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں نا اس بچے کو؟
آپ کی دعا خدا رد نہیں کرے گا کبھی. آپ دعا کیجئے کہ یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ قربانی، یہ بلا اس کے سر سے ہٹ جائے. رسول اللہ آپ جب دعا کریں گے تو یہ مصیبت، یہ کربلا اس کے سر سے ہٹ جائے گی، بچہ سلامت رہے گا. توجہ رکھیے گا، یہ بچہ سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا. آپ نے جبرائیل کو دیکھا غور سے، جبرائیل نے پھر کہا اس بچے کے مراتب اور مقامات میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. اس کے مراتب، اس کے مقامات، اس کے فضائل بھی محفوظ رہیں گے، کوئی اجر میں کمی نہیں آئے گی. کربلا بھی اس کے سر سے ہٹ جائے گی، ٹل جائے گی. آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. رسول اللہ نے کہا مگر میں وہ ارادہ نہیں کر سکتا جو ارادہ خدا نے کیا ہے، وہی میرا ارادہ. لا اريد الا ما اراد اللہ، جو اللہ کا ارادہ ہے بس وہ ارادہ ہے. اللہ کے ارادے کو بدلنے کے لیے میں دعا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے مقام کبریٰ ولایت کا. یہ ولایت کا سرچشمہ یہ ہے، ولایت کا راز یہ ہے. ان کو امین اختیارات کن فیکونی دیا اس لیے گیا ہے کہ یہ خدا کے ارادے کے بغیر کوئی ارادہ نہیں کرتا. غور فرمایا آپ نے؟ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے، میں ہرگز نہیں، جو اللہ کا ارادہ ہے بس وہ مجھے منظور ہے، میں اس ارادے کو بدلنے کے لیے دعا نہیں کروں گا. اس لیے ان کے اختیار میں سب کچھ تھا، قدرت میں سب کچھ تھا. جناب امام زین العابدین عبد الملک ابن مروان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کو دوبارہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، زنجیروں میں جکڑ کے، قید کر کے مدینے سے شام لے جایا جا رہا تھا. مدینے سے 2 منزل دور گئے اور اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا ہتکڑی، بیڑی، زنجیر رکھی ہے، امام غائب ہیں. سب پریشان ہوئے، تلاش کرتے پھرے امام کہاں ہیں، تلاش کرتے پھرے. زہری اتنا بڑا محدث وہ کہتا ہے کہ میں بعد میں جا کر عبد الملک ابن مروان سے ملا تو عبد الملک نے کہا جس دن وہاں تم لوگوں کے سامنے غائب ہوئے تھے علی ابن الحسین میرے پاس اسی وقت پہنچے. جب وہ داخل ہوئے تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا، ایک دہشت طاری ہو گئی، اور انہوں نے پورے جلال سے کہا کہ مجھ سے آخر تجھے کیا لینا دینا ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. کہا مجھ سے کچھ بن نہ پڑی. میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ دمشق میں میرے پاس، یہاں دارالسلطنت میں رہیں. کہا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے تمہارے پاس رہنے کی، مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو. یہ امام جو اتنی قدرت رکھتا ہے، یہ امام کہتا ہے شام میں جب ہم کربلا کے بعد اسیر ہو کے گئے تو جتنے دن شام میں رہے ہیں، ایک تو ہمیں ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں سر پر چھت نہیں تھی، سقف نہیں تھی، دن بھر آفتاب، رات بھر شبنم، اور اس کے سبب سے ہمارے رنگ رخ متغیر ہو گئے تھے. اور روزانہ ہمیں غلاموں کی طرح روزانہ بازاروں میں پھرایا جاتا، روزانہ بازاروں میں پھرایا جاتا تھا. ہاں یہ سب اختیارات رکھتے ہوئے، ولایت رکھتے ہوئے برداشت کیا ہے. کس لیے برداشت کیا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں، شعور زندگی پیدا کریں، شعور ولایت پیدا کریں، الہی منصوبے کا حصہ بن سکیں. اور عزاداری کا حق عزیزان گرامی اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک گریہ و بکا جاری رہے، مگر ساتھ ساتھ جد و جہد اسلامی برقرار رہے. اسلام کے لیے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے، امام کی آمد سے پہلے ہمیں کیا مجاہدہ کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری ہوتی رہیں. مشقت ہو، محنت ہو، صرف آسائش کے لیے ولایت کا کلمہ نہ پڑھو، قربانی پیش کرنے کے لیے ولایت کا کلمہ پڑھو. آج 18 سفر ہے. کیوں مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ آج ہر محاذ پر ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ ذرا یاد رکھیے گا تاریخ میں ان اہل ولایت نے قربانیاں دی، ہتکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، زنجیروں میں جکڑ کے لے جائے گئے، مگر اسلام سربلند رہا.
آج ہمارے ہاتھوں میں ظاہری ہتکڑیاں نہیں ہیں، ظاہری بیڑیاں رہی ہیں، ظاہری طور پر ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن پوری ملت گویا زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، پوری ملت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ کیوں؟ دامان ولایت اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ پروردگار ہماری دعا ہے، پروردگار معبود، خون پاک سرور شہیدان، خون پاک سید الشہداء کا واسطہ، خون پاک اہل بیت کا واسطہ، تمام اس کورۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کو اتنا علم عطا فرما، اتنا عرفان عطا فرما کہ یہ حسین کی معرفت پیدا کر لیں، یہ اہل بیت کی معرفت پیدا کر لیں، یہ اسلامی زندگی عزت اور آبرو کے ساتھ بسر کر سکیں، یہ آنکھوں سے آنسو بھی بہائیں، اپنے سینوں سے لہو بھی بہائیں، اور پروردگار اسلام کی دیواروں کو بھی بلند کریں، مسلمانوں کے گھروں کو بھی محفوظ رکھیں، مسلمانوں کے ملکوں کو بھی محفوظ رکھیں، اور اسلامی مقاصد کو آگے بڑھائیں۔ پروردگار ہم پر اتنا اعتماد کر سکے تیرا ولی آخر کہ وہ ظہور فرمائے، میرے معبود وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔